السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ نمبر 4 آف انسان کی پہچان، جو کہ میری سیریز چل رہی ہے آن یوٹیوب. اور آئی ایم فرحین اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان دیز سیریز ایوری وینسڈے وی گیٹ ٹوگیدر اینڈ آئی کال اٹ وینسڈے وزڈم سیریز. اور اس سیریز میں جو ہمارا آج کا ٹاپک چل رہا ہے آج کل، وہ ہے انسان کی پہچان. اور ابھی تک ہم 2 طرح کے انسانوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں. ایک وہ انسان جو وسوسے پیدا کرتے ہیں اور ڈاؤٹس ڈالتے ہیں دوسروں کے دماغوں میں، اور دوسرے وہ والے انسان جو کہ اپنی کمٹمنٹس کو، اپنے وعدوں کو پورا کر کے وعدے پورے نہیں کرتے، یا وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 طرح کے انسانوں کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کی ہے. آج جس طرح کے انسان کی ہم بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کو پہچاننا تھوڑا سا ذرا مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں ہے. تو وہ ایسے انسان ہوتے ہیں جو کہ حاسد ہوتے ہیں، اور ان سے پناہ مانگنے کا ہمیں اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جب وہ حسد کرنے لگیں. کیونکہ حسد ایک بیماری ہے روح کی، اٹس اے ڈیزیز آف یور سول، اور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر. تو اسی لیے حسد جو ہے وہ ایک ایسا ایموشن ہے، یا وہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو لوگوں میں ہر وقت نہیں ہوتی، مگر کچھ دیکھ کے، کچھ محسوس کر کے ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں، تو وہ اپنے اس چیز کو مینج نہیں کر پاتے. مگر ہمیں یہ پتہ کیسے چلے کہ کون حاسد ہے اور کون نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، یہ پہچاننا ضروری ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہمارے جو ہے دوستوں میں، ہماری ایون فیملیز میں، ہمارے ایون رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حاسد ہوتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی مثال جو ہے ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں، جہاں پہ ان کے اپنے ہی بہن بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے ان کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اسی لیے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حاسدوں کو پہچانیں اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں. تو جو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے. اور ہم پہچانیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے ہم کسی سے اپنی خوشی کی کوئی بات شیئر کرتے ہیں اور غم کی کوئی بات شیئر کرتے ہیں، تو وہ انسان جو ہوتا ہے، کسی سے بھی ہم شیئر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہماری خوشی میں خوش ہے تو اس سے وہ خوشی جو ہے وہ مینیج نہیں ہو رہی، اور ہمیں اس کی باڈی لینگویج میں وہ نظر آئے گا، وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، دل سے ہمارے لیے خوش ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو انسان ہماری خوشی میں ناخوش ہے وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا. ہمیں اٹینشن پے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دل میں ناخوش ہوگا اور صرف زبان سے کہے گا اچھا مبارک ہو، بہت خوشی ہوئی، اس قسم کی چیز. تو وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا اپنی حسد کو. تو ہمیں ان سائنس پہ اٹینشن پے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک تو آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، پہلی چیز. دوسرا، اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے ریزرو سا ہوگا، اور وہ پروسیس کر رہا ہوگا اپنے حسد کو کہ کسی طرح اپنی اس فیلنگ کو آپ سے چھپا لے اور آپ کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ حاسد ہے. تو ان باڈی لینگویج سائنس پہ اٹینشن پے کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ جب بھی کبھی اپنی خوشی کا اس سے اظہار کریں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کو روکھا سا جواب دے گا، یا وہ ایسے ایکٹ کرے گا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوگا. تو یہ نشانی جاننی بہت ضروری ہے. سیکنڈلی، اگر آپ کو دکھ ہوگا، آپ کو غم میں ہوں گے، یا کسی چیز پہ آپ کو غصہ آ رہا ہوگا، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کے غصے کو جو ہے ایکسیپٹ کرے، یا آپ کو اس چیز میں مدد کرنے کی کوشش کرے، وہ آپ کو اور غصہ دلانے کی کوشش کرے گا. اور کیونکہ اس کو آپ کو دکھ میں دیکھ کے اس کو خوشی ہوتی ہے، اور آپ کو خوشی میں دیکھ کے اس کو دکھ. تو یہ ان سائنس پہ اٹینشن پے کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایسے لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی اگزامپل موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. تو وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ماں جو ہیں رشتہ دار ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کام پہ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ لوگ ہو سکتے ہیں. تو ایسے انسانوں کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے پروٹیکٹ کر سکیں. اور پروٹیکٹ کیسے کر سکیں گے ہم اپنے آپ کو ان سے؟ کیونکہ جب ہم پہچان لیں گے تو آٹومیٹکلی ہوگا یہ کہ ان سے مل کے ہمیں اچھا نہیں لگے گا، یا پھر ان سے اپنی چیزیں شیئر کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کی چیزوں میں کیڑے نکالیں گے یا کچھ ایسا کریں گے. تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی سچویشنس لے آئے گا کہ آپ کا ان سے ڈسٹینس کریٹ ہو جائے گا. دیٹ از Allah's way of protecting you from such people. So اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں عقل اور فہم اور سمجھ دے ایسے لوگوں کو پہچاننے کی، ایسے لوگوں کو جاننے اور پہچاننے کی جو کہ دل میں حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور جو ہے ان سب چیزوں کو دل میں رکھتے ہوئے
جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرے، ان کو جو ہے طاقت، ہمت اور صبر دے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کی، اور جو ہے اور ہمیں ان سے بچائے، اور ہمارا ڈسٹنس ان سے جو ہے وہ قائم رہے، تاکہ ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. سو ضرور سوچیں اس کے بارے میں، اور لیٹ می نو وٹ یو تھنک، اور اپنے کامنٹس میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اللہ حافظ.